کیا آپ کا شوہر بھی ماں اور بیوی کے جھگڑوں کے بیچ میں پس رہا ہے؟ کیا آپ کے گھر کا سکون بھی روز روز کے تانوں اور خاموشی کی نظر ہو گیا ہے؟ یاد رکھیں، شادی کے بعد ہر مرد برا نہیں ہوتا، پر وہ کمزور ضرور پڑ جاتا ہے جب اس کی ماں اور بیوی آمنے سامنے آ کر کھڑی ہوں۔ لیکن ہمارا اسلام مرد کو کمزور بننا نہیں، منصف بننا سکھاتا ہے۔ اگر آپ بھی دو کشتیوں کے اس سوار کی زندگی کو آسان بنانا چاہتی ہیں اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور دل سے سننی بھی ہے، شاید یہ ویڈیو آپ کے کام آ جائے۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور دوستوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ چلیں آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، آپ نے اس کہانی کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اپنی رائے بھی ضرور دینی ہے۔ یہ کہانی ہے عائشہ اور اسلم کی۔ عائشہ ایک سلجھی ہوئی اور ہوشیار لڑکی تھی جو ہمیشہ چاہتی ہے اس کے سسرال والے اس سے خوش رہیں۔ اسلم ایک محنتی اور ماں کا فرما بردار بیٹا تھا۔ شروعات کے دن بہت اچھے گزرے، لیکن جیسے ہی وقت بیتا گھر کی فضا بدلنے لگی۔ ساس پرانے خیالات کی تھی اور ان کا طریقہ کار بھی الگ تھا۔ عائشہ صبح سویرے اٹھتی، کچن کا سارا کام کرتی، لیکن پھر بھی ہر چھوٹی بات پر اسے تانے سننے کو ملتے کہ نئے زمانے کی لڑکیاں کام زیادہ نہیں کرتی اور ان سے کام زیادہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ یہ جملہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ عائشہ چپ چاپ برداشت کرتی، لیکن جب اسلم تھک کر گھر لوٹتا تو ساس اکیلے میں اسے کہتی، بیٹا تیری بیوی اب میری باتوں کا برا مناتی ہے اور مجھ سے بات نہیں کرتی اور کام میں بھی دھیان نہیں لگاتی۔ اور ساس کہتی، لگتا ہے اسے میرے اس گھر میں بولنا پسند نہیں ہے۔ اسلم پریشان ہو جاتا، ایک طرف ماں کا چہرہ دیکھتا اور دوسری طرف اپنا فرض۔ اسلم جب تھکا ہارا اپنے کمرے میں جاتا تو وہاں عائشہ رونا شروع کر دیتی۔ عائشہ کہتی، میں صبح سے شام تک ایک پیر پر کھڑی رہتی ہوں، لیکن امی جی کو لگتا ہے کہ میں کچھ کرتی نہیں ہوں۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اب اسلم ایک ایسی چکی میں پس رہا تھا جہاں دونوں طرف آگ تھی۔ اگر وہ ماں کو سمجھاتا تو ماں روتی کہ بیوی کے آتے ہی ماں پرائی ہو گئی ہے، کیا تو جنت کھونا چاہتا ہے؟ تو عائشہ کہتی کہ آپ کا اس گھر میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ اسلم کا سکون دن بدن ختم ہو رہا تھا، وہ گھر آنے سے ڈرنے لگتا تھا، ایسے وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی دکان پر گزارنے لگا۔ لیکن کیا ہمارا اسلام مرد کو اس طرح کمزور بننے کا سبق دیتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اسلام نے رشتوں میں صفات اور انصاف کا نظام سکھایا ہے۔ دین اسلام میں ماں کا مقام اس قدر بلند ہے کہ اس کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے اور اس کی خدمت جنت کا راستہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ماں کی محبت میں بیوی پر ظلم کیا جائے یا اس کے حقوق تلف کیے جائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ اسلام شوہر کو حکم دیتا ہے کہ وہ منصف بنے۔ اگر ماں غلطی پر ہو تو ان کی باادب حفاظت کرتے ہوئے اکیلے میں انہیں سمجھائے یا خاموشی اختیار کرے، لیکن ان کے کہنے پر اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے۔ اور بیوی کو بھی اسلام یہی سکھاتا ہے کہ شوہر کے سکون کی خاطر اس کے گھر والوں کے ساتھ صبر اور درگزر سے کام لے۔ اسلم نے جب اسلام کے سبق کو سمجھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب دو کشتیوں میں سوار رہنا چھوڑنا ہوگا۔ اس نے اپنی ماں کو باادب کہا، ماں آپ میری جنت ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن عائشہ اس گھر میں کسی کی بیٹی ہے اور میری ذمہ داری ہے، اگر اس سے کوئی غلط بات ہو تو آپ مجھے بتائیں، پر سب کے سامنے تانے دینے سے ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا۔ پھر وہ عائشہ کے پاس گیا اور اسے اکیلے میں سمجھایا، امی کا مقام بڑا ہے، ان کی باتوں پر صبر کرو، اس کا اجر اللہ تمہیں دے گا اور تمہاری عزت میری نظر میں اور بڑھ جائے گی، اور تم میری عزت ہو، تمہاری عزت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ پیاری بہنوں، ایک مضبوط گھر وہی ہے جو دین کے مطابق چلے۔ ایک اسٹرانگ ہاؤس وائف کبھی اپنے شوہر کو ماں کے خلاف نہیں کرتی، اور ایک اچھا شوہر کبھی ماں کی وجہ سے بیوی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب دونوں رشتے اپنی باؤنڈریز اور حقوق کو سمجھنے لگیں گے تو گھر خود بخود